اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی جلا وطنی اور شہادت کا ذکر کریں گے۔ ناظرین گرامی، جب جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ کو مدینے سے جلا وطن کیا گیا تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ کو تسلی دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ذر، تم ان لوگوں سے خدا کے لیے ناراض ہوتے تھے، بس اسی سے اجر و ثواب کی امید رکھو۔ یہ تم سے ڈرتے تھے کہ کہیں تمہاری باتوں کی وجہ سے دنیا ان کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے، اور تم اپنے دین کو بچانے کی خاطر ان سے خائف تھے۔ اے ابو ذر، ہمیشہ حق تمہارا ساتھی رہے گا اور باطل ہمیشہ تم سے خوفزدہ رہے گا۔ اے ابو ذر، مدینے میں ایک تم ہی میرے رازدار تھے۔ تمہاری مصاحبت سے میرا دل کتنا خوشنود تھا، اور تمہاری جدائی مجھ پر کتنا شاق گزرے گی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے فرزندوں سے فرمایا، اپنے چچا کو الوداع کہو۔ بس وہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے گلے ملے اور خوب روئے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، شہزادو، خدا شاہد ہے کہ تمہاری جدائی مجھ پر کتنا سخت دشوار ہے۔ میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آتے ہیں۔ ناظرین گرامی، المختصر ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال سمیت ربضہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اور پھر کچھ دنوں بعد جوان بیٹا جس کا نام زر تھا وہ بھی راہی سفر آخرت ہوا۔ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ بیٹے کو دفن کرنے کے بعد قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور گریہ کرنے لگے، اور بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، اے فرزند، خدا تم پر رحم کرے، کیونکہ تو ماں باپ کے حق میں بہتر فرزند تھا۔ میں تجھ سے راضی ہوں، البتہ میں اس لیے رو رہا ہوں، نہیں جانتا کہ قبر میں تجھ سے کیا سوال کیے جا رہے ہیں، اور ان کے جواب سے تو عاجز تو نہیں ہے۔ پھر خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، پروردگار، میں نے اس کو اپنے حق بخش دیے ہیں، تو اس کو اپنے حق معاف کر دے، کیونکہ عفو درگزر تیرے لیے زیادہ سزاوار ہے۔ ناظرین گرامی، کچھ دنوں کے بعد ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بھیڑ بکریاں تلف ہونے لگیں، یہاں تک کہ اب ان کے پاس مال و اولاد میں سے کچھ بھی باقی نہ بچا سوائے ایک بیٹی کے۔ کھانے پینے کو کچھ نہ تھا۔ 3 دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک روز جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنی کمسن بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور صحرا کی طرف چلے کہ شاید وہاں کھانے کو کچھ مل جائے۔ چند روز اسی بیابان میں گزارے۔ ضعیف و توانی اس قدر ہو گئی تھی کہ چل پھر بھی نہ سکتے تھے۔ ربضہ والوں میں سے کچھ لوگ ان کی عیادت کو آئے اور کہنے لگے، اے ابو ذر، اگر تم کہو تو ہم کسی طبیب کو بلا لائیں۔ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے طبیب حقیقی خدا نے ہی بیمار کیا ہے، جب وہ چاہے گا شفا بخشے گا۔ وہ کہنے لگے، کوئی آرزو ہو تو بیان کرو۔ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، بس ایک آرزو ہے کہ خدا میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے۔ وہ کہنے لگے، کوئی وصیت ہو تو کرو۔ انہوں نے کہا، تمہیں خدا کی قسم، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایسا شخص میری تجہیز و تدفین کا اہتمام نہ کرے جو کبھی حکومت میں رہا ہو، یا لوگوں کا سردار بنا ہو، یا کسی ظالم کے پاس اس کا آنا جانا رہا ہو،
یا ظالموں کا پیغام رساں رہا ہو۔ ناظرین گرامی، اہل ربضہ یہ سن کر واپس چلے گئے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کہتی ہے کہ ربضہ والوں کے جانے کے بعد میرے بابا نے تھوڑی سی ریت اکٹھی کی اور اس پر اپنا سر رکھ دیا۔ میں نے دیکھا کہ بابا پر حالت اعذار طاری ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بابا اس بیابان میں اکیلی کیا کروں گی؟ آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، میں کیوں کر یہاں آپ کے غسل و کفن کا انتظار کروں گی؟ میں کیسے آپ کو دفن کروں گی؟ یہ کہہ کر رونا شروع کیا۔ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس عالم میں آنکھیں کھولی اور بیٹی کو تسلی دی اور فرمایا، اے میری بیٹی، فکر نہ کرو۔ جنگ تبوک کے موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے دن کے متعلق پیش گوئی فرما دی تھی کہ اے ابو ذر، ربضہ کے صحرا میں تم وفات پاؤ گے۔ عراق والوں میں کچھ لوگ تمہاری تجہیز و تدفین کریں گے اور وہیں تمہیں سپرد خاک کیا جائے گا۔ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے میری بیٹی، میری تدفین کے بعد وہ تجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے اور وسیع پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کریں گے، اور علی علیہ السلام تمہاری سرپرستی اور کفالت فرمائیں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کہتی ہے، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام میرے بابا کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو بابا نے انہیں خوش آمدید کہا اور فرمایا، خدا گواہ ہے کہ میں ہر وقت تمہاری ملاقات کا خواہش مند رہا اور میں نے کبھی بھی تمہاری ملاقات کو ناپسند نہیں کیا۔ ناکام و نامراد ہے وہ شخص جو تمہیں دیکھنے سے نادم و پشیمان ہو جائے۔ اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کہتی ہے، میں نے ان کے جسد خاکی پر چادر ڈالی اور خود راستہ پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا عراق کی جانب سے ایک قافلہ آ رہا ہے۔ میں نے بلند آواز سے ان کو پکارا، اے قافلے والو، میں صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہوں۔ میرے بابا کا صحرا میں انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی میت بغیر غسل و کفن صحرا میں پڑی ہے۔ اس قافلے میں جناب مالک اشتر موجود تھے۔ جب انہوں نے آواز سنی تو بلند آواز سے رونے لگے اور تمام قافلے والوں کو روک لیا اور قافلے کے ہمراہ پیادہ ہو کر ابو ذر رضی اللہ عنہ کے لاشے پر آئے، غسل دیا۔ کفن جو انہوں نے اپنے لیے مہیا کیا ہوا تھا اور اس کی قیمت 40,000 درہم تھی، وہ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ عبداللہ بن مسعود نے جنازہ پڑھایا، پھر ان کی میت کو سپرد خاک کیا۔ ناظرین گرامی، جناب مالک اشتر نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو ساتھ لیا اور مدینے میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا۔ یہ واقعہ 31 ہجری کا ہے۔ ناظرین گرامی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دینا اور اچھا سا کمنٹس دینا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔